صدقہ فطر کی مقدار کیسے معلوم کریں؟ یہ کیسے کا سوال عجیب سوال ہے. کتنا ہے یہ تو پوچھ سکتے ہیں، کیسے معلوم کریں؟ اس کے لیے آپ مدرسہ آئیں، بیٹھیں، حدیثیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں اور پورا اس کے لیے جو سسٹم ہے اس کو حاصل کریں تو اس کا پورا سسٹم آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہاں میں اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ کتنا دینا چاہیے موجودہ حالات کے اعتبار سے، کتنا ہو سکتا ہے، کتنی اس کی رقم ہے بول سکتے ہیں. مقدار جو ہے وہ ہے 1.25 کلو گیہوں، یا تو دے دیں 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت. اب آپ بازار سے معلوم کر سکتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں جو عام حالات میں گھروں میں استعمال ہوتی ہے، نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکی، درمیانی انداز کی جو ہوتی ہے، اس کی جو ویلیو اور قیمت اور ریٹ ہو وہ معلوم کریں. میں نے اس وقت جو اندازہ لگایا اس سے ایسا معلوم ہوا کہ 60 اور 70 کے درمیان ہو سکتی ہے. بہتر ہے 65-70 روپے دے دیے جائے. یہ ایک آدمی کا فطرہ ہوگا موجودہ حالات کے اعتبار سے. میں نے بتا دیا 2.25 کلو گیہوں دینا ہے. اب 2.25 کلو گیہوں کی موجودہ ویلیو اور موجودہ قیمت جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے اعتبار سے معلوم کر کے دے دینا ہے. اگر کوئی آدمی گیہوں کے علاوہ دوسری اشیاء دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کھجور دینا چاہے، پنیر دینا چاہے، جو دینا چاہے، کشمش دینا چاہے، یہ بھی دیے جا سکتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے حکم سے ان تمام چیزوں سے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. کھجور دیتے تھے 1 سا، کشمش معلوم نا، کشمش منقع وہ جو ہے 1 سا، جو 1 سا یہ دیا جاتا تھا اس زمانے میں. پنیر وہ 1 سا. 1 سا جو ہوتا ہے وہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے. 1 سا جو ہے اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے. وہ جیسے ہمارے بچپن میں ایک چلتا تھا، یہاں سیر بولتے تھے اسے، سیر، آدھا سیر، اسی سے مشہور ہے سیر کو 1.25 سیر. محاورہ ہے نا. اگر 2 آدمی کچھ الٹے سیدھے ہوتے رہے تو بولتے بھائی یہ تو کیا ہے، سیر کو 1.25 سیر. یہ وہیں سے سیر آیا. بہت سے آج کے بچوں کو معلوم نہیں. میں نے مدرسے میں ایک بار اپنے طلبہ سے پوچھا بھائی سیر معلوم ہے؟ تو سب اپنے سر کو چھو رہے. میں نے کہا سر نہیں بھائی، سیر. کہہ رہے نہیں معلوم. اسے کہ اب کے زمانے میں وہ نہیں چل رہا نا، اب تو کہیں بھی نہیں ملتا. وہ پہلے زمانے میں تھا، ہمارے بچپن میں سب وہی چلتا تھا. تو اسی طرح ایک پیمانہ عرب کے اندر چلتا تھا، اس کا نام تھا سا، صاد الف عین. علماء نے اس کی مقدار کتنی تھی وہ بتایا ہے، اور پھر موجودہ زمانے کے حالات سے اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ بتایا. وہ میں نے آپ کو بتایا 1 سا جو ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے 3.5 کلو. اب کوئی آدمی جو ہے کھجور دینا چاہے، کشمش دینا چاہے، پنیر دینا چاہے، جو دینا چاہے تو ان سے اسے 1 سا یعنی 3.5 کلو دینا چاہیے. اگر گیہوں دینا چاہے تو گیہوں کے بارے میں حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ وہ بھی 1 سا دیا کرتے تھے. صحابہ میں سے بعض وہ تھے جو گیہوں کے اندر بھی 1 سا دیتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گیہوں کا رواج نہیں تھا. شعیر جس کو جو بولتے ہیں اس کا زیادہ رواج تھا. اسی طرح مکئی جو ہوتی ہے اس کا زیادہ رواج تھا. بھٹا ہوتا نا، وہ جو ہے سکھا کر اس کو پسا کر اس کی روٹی استعمال ہوتی تھی. اب بھی بہت جگہ استعمال ہوتی ہے، لیکن گیہوں کا رواج بہت کم تھا. گیہوں ان علاقوں میں نہیں ہوتی تھی، مکے میں، مدینے میں، اطراف میں، بلکہ پورے حجاز میں. ملک شام میں
اس کا تھوڑا تھوڑا رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہوا، وہاں اس کی پیداوار ہونے لگی۔ پھر وہاں سے وہ مدینہ آئی، تو جس وقت مدینے میں اس کا آنا ہوا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری دور تھا، رواج نہیں تھا صحابہ کرام کے درمیان، رواج انہی چیزوں کا تھا جس کا میں نے ذکر کیا، پنیر کا رواج، مکئی کا رواج، اسی طرح کھجور کا رواج، جو کا رواج، یہ چیزیں زیادہ تر دیا کرتے تھے۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے ایک سا مقرر کیا۔ جب گیہوں مدینے میں آنے لگی، اللہ کے نبی کا آخری دور تھا، ایک روایت یہ ملتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دینا کہ فلاں فلاں سے ایک ایک سا دینا، جیسے ابھی میں نے بتایا، اور گیہوں میں سے آدھا سا دینا۔ گیہوں جب آئی تو اللہ کے نبی نے کہا اس میں کا آدھا سا دینا۔ اب آدھے کا حساب آپ لگائیں، 3.5 کلو سے آدھا کتنا ہوگا؟ 1.25 کلو۔ یہ 1.25 کلو کا حساب یہاں سے بیٹھا۔ یہ ایک حدیث کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن چونکہ رواج نہیں تھا تو صحابہ کرام زیادہ تر یہ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، حضرت علی کا بھی گزر، حضرت عثمان کا بھی گزر گیا، حضرت علی کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد گیہوں کا بڑا رواج ہونے لگا، مدینے میں بھی خوب اس کا جو ہے رواج ہونے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک بار مدینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فلاں فلاں چیز ایک ایک سا دینا، اور گیہوں آدھا سا دینا ہے، یعنی 1.25 کلو فطرے میں دینا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق بہت سے صحابہ نے آدھا سا گیہوں دینا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک سا ہی نکالتے ہیں۔ اب دیکھو بعض صحابہ آدھا سا دینے لگے، وہ بھی درست ہے، عام طر پر رہی ہے۔ بعض صحابہ اس میں بھی ایک سا دیا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی ایک سا آج بھی دے دے بہت اچھا ہے۔ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ ابھی تو میں نے بتایا 60-70 کے درمیان 1.25، اور اس میں اور 60-70 ڈال لیجئے، زیادہ کچھ فرق نہیں۔ اگر اتنا آپ دے دیں تو یہ بھی کوئی جو ہے اچھی بات ہی ہوگی، اور اگر آپ کھجور دینا چاہیں، دوسری مدوں سے دینا چاہیں تو ایک سا دینا پڑے گا، اور ایک سا کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کھجور کی 3.5 کلو کی قیمت، پنیر 3.5 کلو کی قیمت، مکئی اس میں 3.5 کلو کی قیمت۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کئی سالوں سے، میرے مضامین بھی ہیں اس سلسلے میں، کہ جو لوگ مالدار ہیں اللہ نے ان کو خوب دولت دی ہے، وہ اتنی چھوٹی کیوں دے رہے چیز، وہ ذرا بڑی ہی دیا کریں۔ وہ دیں گے تو 3.5 کلو کے حساب سے نکال دے کھجور میں۔ اب کھجور کا حساب نکالیں، ایک جو ہے کلو کھجور کتنا ہوگا؟ 500 روپے، 600 روپے، اور بھاری لیں گے تو اور ذرا زیادہ، 800 روپے، 900 روپے، اور پھر اس کے 3.5 کلو کے حساب سے نکال دیں تو بھائی غریبوں کی زیادہ سے زیادہ امداد ہوگی۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ اس کے حساب سے نکالو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں زیادہ تر وہی چیزیں چلتی تھی۔ درست تو یہ بھی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ میں مالداروں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس سے نکالے تو غریبوں کی زیادہ سے زیادہ امداد ہو جائے گی، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ صدقہ فطر چاند رات کو دینے سے ادا ہو جاتی ہے؟ جی چاند رات میں بھی دے سکتے ہیں، پھر اس سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، رمضان کے اندر بھی دے دے تو بھی درست ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ 2، 3، 4، 5 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلے دے کوئی حرج نہیں، اب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے اشکال کی بات نہیں۔ تیسرا سوال ہے صدقہ فطر کے پیسوں سے غربا کو گوشت دلا سکتے ہیں؟ جی دلا سکتے ہیں، گوشت دے دیں اور کوئی اور ضرورت کی چیز ان کو مہیا کر دیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔